بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ماشاء اللہ مقررین کی ایک فہرست ابھی باقی ہے. میں آج سے 24 سال پہلے کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں. جب میں حیدرآباد میں پڑھائی کر رہا تھا اور وہاں ایک گروپ تھا جو صرف یہ کام کرتا تھا کہ معاشرے کے وہ طبقات، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان کی ایسی عظیم نعمت بھی ان تک نہیں پہنچی، انہیں صرف وہ مسجد میں بٹھاتے تھے اور مسجد میں ان کے لیے ایک ضیافت کا کام کرتے تھے، یعنی ان کو ناشتہ کرانا. اور وہ ایک ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ایفیکٹیو ہوتی تھی. تو جب جامع مسجد کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ یہ کوشش کرنی چاہیے، میں ہمیشہ وہ واقعہ نقل کرتا ہوں. سینٹ زیویئرس کے کالج کے اسٹوڈنٹ اور بہت سارے ادارے کے لوگ مسجد کو تاریخی حیثیت سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ایسے ہی گروپ آیا ہوا تھا اور ان گروپ کے ساتھ کچھ کام کرنے والے خدمت والے بھی ہوتے ہیں. تو ایک ماما بھی اس دن ان کے ساتھ تھے جو ان کی خدمت کے لیے رہتے ہیں. ان کو پتہ چلا ہوگا مجھے مسجد جانا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل تیار کیا. بہت اچھی والی لمبی ٹوپی اور بہت بڑا انہوں نے اپنا علامت ہے، تلک ہے، وہ لگا کر اور بالکل اپنے شوز بوت اور پورے کیفیت کے ساتھ وہ کھڑے تھے گیٹ پر. سارے اسٹوڈنٹ تھے، وہ تو ایجوکیٹڈ تھے. ہماری ٹیم ان کے ساتھ ان کو بتا رہی تھی. مجھے لگا کہ میرا تو ٹارگیٹ آڈینس یہ ہمارے ماما ہے. میں ان کے پاس گیا، ان کے ہاتھ ملے اور ان سے کہا کہ آپ بھی چلیے. میں مسجد میں نہیں آتا ہوں، میں تو ان بچوں کے ساتھ آیا ہوں. آپ بھی چلیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. حالانکہ میری ذمہ داری تھی مجھ پورے گروپ کو مسجد کا تعارف کرانا، لیکن مجھے ایسا لگا ان کے چہرے سے دیکھ کر کہ کچھ یہاں انتشار ذہنی ہے. انہوں نے تھوڑا سا تردد کیا، میں نے ان کو محبت سے ہاتھ پکڑا اور پھر تھوڑا سا پش بھی کیا، لے کر آیا. اب وہ مسجد میں، ہماری جامع مسجد تو آپ جانتے ہیں بہت بڑی ہے، پہلی سب، دوسری سب، تیسری سب، ہاتھ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. اور ایک کیفیت مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ان کے نظریات کا اظہار کر رہی تھی. جب ہم ممبر و محراب تک گئے تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کبرڈز نہیں ہیں. میں نے کہا یہ سامنے رکھے ہوئے اوپن کبرڈز ہیں، ان کے اندر قرآن رکھا ہے. دائیں بائیں طرف کچھ اچھے کبرڈز ہیں ہمارے. میں نے وہ کھول کر بھی دکھایا تو اس میں مصلے رکھے ہوئے تھے. یہ 2-3 منٹ کا عرصہ ہے اور ہم جب باہر نکل رہے تھے تو کہا کہ صاحب، انہوں نے ایک تنظیم کا نام لیا. ہم سب جانتے ہیں کہ میں اس تنظیم کا 40 سال سے ممبر ہوں اور مجھے مسجد کا جو تعارف تھا آج بالکل اس کے برعکس، بالکل برخلاف. ابھی وہ مراٹھی میں مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں بھی اچھی مراٹھی جانتا ہوں، تو یہ کیفیت تھی. اور آج میں نے کچھ اور دیکھا. یہ کہتے کہتے باہر نکلے، پھر میں نے ان کو چائے بھی پلائی. نکلتے وقت انہوں نے ایک جملہ کہا، پن صاحب 40 ورثہ لاولی تمہیں ہمارا مشید داخلہ. یہ جو جملہ تھا یہ ہم سب کے لیے ہے. تعلیمی ادارہ، سماجی ادارہ، آج بھی دور نبوی میں وہ 7-8 ستون کھڑے ہیں. پوری مسجد کا نظام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن اسطوانۃ ابی لبابہ، اسطوانۃ عائشہ، اسطوانۃ السریر، اسطوانۃ الوفود کہ وفود آتے تھے، ڈگنیٹریز آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ملتے تھے. قیدی اپنے آپ کو خود مسجد کے اندر باندھ رہا ہے، قیدی کو مسجد کے اندر قید کیا جا رہا ہے. سریر وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں ہوتا تھا. کتنے سارے کام مسجد نبوی سے ہوتے تھے تعلیم کے لیے. تو اصحاب صفہ، آج یہ جرم ہے ہمارا، اور میں بہت کھلے الفاظ سے کہوں گا کہ یہ ہمارا مجرمانہ کوتاہی ہے کہ ہم نے مسجد کو عبادت تک محدود کیا ہے. اور میں یہ وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارے یوسف بھائی ہمیشہ اس کی فکر کرتے ہیں جی کہ ایک پروگرام میں 5-6 سال سے اس اشتیاق میں ہوں کہ ایک فل ڈے ورکشاپ رکھا جائے، آدھا دن ائمہ مساجد کے لیے کہ ان کے ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور آدھا دن ٹرسٹیان مساجد کے لیے کہ ان کو بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز سمجھنی چاہیے. جامع مسجد میں ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرائے.
ایسی ایسی بچیاں کھلے بال کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے ہماری لائبریری کے اندر وہ بیٹھ سکتی ہیں, اور وہ جب اس ایپٹیٹیوڈ کے بعد اپنا ایک پروفیشن چوز کریں گی, وہ 40-50 سال کے بعد 20 سال کے بعد کہیں گی کہ ہمیں یہ راہ مسجد سے ملی تھی. وہاں ڈونیشن کیمپ ہو رہے ہیں, تعلیمی طور پر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, کاؤنسلنگ کے مختلف جہات, پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, فائنینشیل کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. بڑے بڑے اداروں کے مسئلے مسجد میں بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. اگر وہ کورٹ میں چلے جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے اور صلاحیتیں اور احساسات اور وقت کا ضیاع ہے. لہذا یہ بہت عظیم کام ہمارے دوست, ہمارے مستقل ملنے جلنے والے, اور یہ کتاب سے میں 4-5 سال سے خود استفادہ کر رہا ہوں, اور میں نے اس کے اوپر خود ایک پریزنٹیشن بنایا. بہت سی جگہ مجھے بلایا جاتا ہے, بنگلور میں, حیدرآباد میں, ابھی عبد القدیر صاحب نے وہاں بھی بلایا ہے, بمبئی والے ابھی تو جو ہے نا کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو ابھی یہاں مذاکرہ نہیں ہے کہ آپ بھی ہمیں مسجد کا ماڈیول بتائیں. جامع مسجد بمبئی آپ تشریف لائیے, ہم ابھی سیریز بتائیں گے کہ کس کس طرح کی ایکٹیویٹی بہت ایزیلی اور ٹرسٹیز کے مائنڈ سیٹ کو اور ان کی فکر کو اور ان کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا اور یہ تحریک اب پورے ملک بھر میں انشاءاللہ بنے گی. اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں نے اس میں خدمت انجام دی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے اور اس فکر کو قائم دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت درد کے ساتھ, طلب کے ساتھ مفتی عرفات صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور جو منظر کشی کی اس شخص کے بارے میں